تذکرہ مخدوم جہانیہ جہاں گشت، اس میں لکھا ہے کہ آپ کی خانقاہ اور مدرسہ بہت مشہور تھا، اتنا مشہور ہوا کہ ابن بطوطہ بھی آپ کے مدرسے میں آیا ہے، ابن بطوطہ اس صوفی کی خانقاہ میں آیا ہے، اتنی بڑی یہ یونیورسٹی تھی، اور اس یونیورسٹی کی وجہ سے یہ مشہور تھی۔ وہ یہاں آیا، یہ تقریباً ابن بطوطہ نام تو سنا نا آپ نے، یہ اس کا نام پورا ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ لواتی تنجی ہے، بن بطوطہ۔ یہ 1330 میں تقریباً کہیں محمد تغلق کے دور کے اندر آیا، انڈیا کے اندر آ کے نوکری بھی کرتا رہا، یہاں ملازمت آپ کو پتہ ہے ہر جگہ کرتا رہتا، یہاں بھی آیا، پھر وہاں سے اس نے اونچ شریف کا سنا، یہ اونچ میں آیا، وہاں اسے سید جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ کی خانقاہ کا پتہ، یہاں پہنچا، اور ایک کتاب میں پڑھتا ہوں کہ آپ نے اس کو خلافت بھی دی، یعنی اس کو خرقہ عطا کیا۔ اللہ اکبر جل شان۔ لطائف اشرفی کے اندر ہمارے مرشد جو ہیں، جن کی وجہ سے میرے نام کے ساتھ اشرفی لگتا ہے، سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی اونچ شریف گئے۔ اب ذرا سن لیجیے اشرفیوں، اب ذرا اپنے پیر کا مرتبہ ذرا اندازہ کیجیے گا، یہ جتنے اشرفی ہیں یہ غور سے سماعت کریں میری بات کو۔ سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اونچ شریف گیا، لطائف اشرفی میں لکھتے ہیں، یہ کتاب بھی آپ لوگ اپنے مطالعے میں ضرور کی، کہتے ہیں میں وہاں گیا، جب میں وہاں پہنچا تو آپ نے ان کے بارے میں انہیں دیکھا، ان کے ساتھ رہے، ایک ہی ملاقات نہیں، کئی ملاقاتیں، تو آپ نے ان کے بارے میں ایک جملہ لکھا، کہتے ہیں آپ مظہر العجائب ہیں اور مصدر الغرائب ہیں، مظہر العجائب ہیں اور مصدر الغرائب ہیں، یعنی عجیب و غریب چیزیں آپ سے صادر ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ میں خانقاہ میں گیا تو سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ خود بادشاہ ہیں، سمنان کے بادشاہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میں ان کی خانقاہ کے اندر گیا تو محبت ہوگی مجھ سے، اور مجھے اجازت تھی کہ جہاں آپ رات کو عبادت کرتے تھے وہاں جانے کی مجھے اجازت تھی۔ میں پہلی رات جو ہے میں اس کمرے میں داخل ہو گیا جہاں سید جلال مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ، جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ رات کو عبادت کرتے تھے۔ میں اندر کمرے میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کا جسم 7 حصوں میں بٹ کر مختلف جگہوں میں پڑا ہوا ہے، اور ہر عضو سے، ہر حصے سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح مختلف زبانوں میں ادا ہو رہی ہے۔ میں ایک دم پریشان ہو گیا، دیکھیے نا، اب آپ کمرے میں داخل ہو تو دیکھو کہ سر کہیں پڑا، دھڑ کہیں پڑا، ٹانگیں کہیں پڑی ہیں، اور ہر ایک سے آواز آ رہی ہے، آپ پریشان نہیں ہوں گے؟ تو سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا۔ وہ ایک دم سے اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئے، اپنی اصلی حالت میں واپس آئے تو مسکرا پڑے، کہنے لگے جاؤ اشرف جہانگیر، ہم نے یہ مقام تمہیں دیا، اشرفیوں خوش ہو جاؤ، ہمارے مرشد کے پاس یہ بھی مقام ہے، کہنے لگے جاؤ میں نے تمہیں مقام دیا، یہ مقام دیا۔ دوسرے دن فرماتے ہیں اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ میں گیا تو دیکھا میں نے ان کو کہ ان کا جسم جو ہے وہ بہت بڑا ہو گیا، کمرہ چھوٹا پڑ گیا ہے، اور جسم ایسے سوراخ میں سے بھی گوشت باہر نکل رہا۔ میں ایک دم ڈر گیا۔ وہ اپنی صورت میں پھر واپس آ گئے، واپس آئے تو کہنے لگے مجھ پر لفظ اللہ تعالیٰ کے نام بسیط، اس میں بسیط کی تجلی مجھ پر پڑی، اور یہ تو تمہیں اتنا بڑا نظر آ رہا، جاؤ یہ مقام بھی ہم نے تمہیں دیا۔ اشرفیوں پھر خوش ہو جاؤ۔ تیسری رات فرماتے ہیں کہ ہم جب گئے تو مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ، اس میں نور کی تجلی، اور اتنا لطیف آپ کا خوبصورت، اتنا لطیف آپ کا جو ہے وہ جسم، ایک ایک ذرہ، ایک ایک شے جو ہے وہ مجھے نظر آ رہی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ کہنے لگے پھر ایک دم سے آپ اپنے اصلی حالت میں واپس آئے تو کہنے لگے یہ اللہ تعالیٰ کے اس میں نور کی تجلی ہے ہمارے اوپر۔ اللہ اکبر جل شانہ، جاؤ یہ مقام ہم نے تمہیں دیا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ آخری بار جب اونچ شریف گئے تو سید جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ نے جتنے مشائخ تھے، جن سے جو آپ نے وظیفہ لیا تھا، جو فیض لیا تھا، وہ نام لے کے وہ سارے وظائف سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرما دیے۔ اس لیے میرے زیادہ تر لسنر انڈیا میں ہیں، میں ان سب سے گزارش کروں گا کہ جو اشرفی ہے وہ پختہ ہو جائے، پختہ ہو جائے۔ تمام پیر سچے ہیں، تمام پیر سچے ہیں، کوئی نہیں، لیکن آپ جو اشرفی ہیں وہ پختہ ہو جائے، اور دیکھیں اپنے پیر کا ہر چیز کا کمال ان کے پاس ہے۔ اور جب آپ نے کسی بھی اشرفی سلسلے پہ بات کر لی ہے، کسی بھی لائن کو پکڑ لیا ہے، یا کسی بھی رسی کو پکڑا ہوا ہے جو جا کے ملتی اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، تو وہ فیض آپ کھینچ لو گے اگر آپ کے اندر پاور ہوگی اور آپ سچے ہوں گے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ مخدوم جہانیہ کا حلم، یہ جو حلم ہے نا،
مجھے اللہ تعالیٰ کے سارے نام اچھے لگتے ہیں، کمال کے نام ہیں، لیکن مجھے سب سے اچھا نام اس کا نام حلیم لگتا ہے۔ کیوں؟ یہ صفت کسی اور کے اندر کمال درجے کی نہیں ہے۔ علم کے بعد حلم، یہ صرف اگر کسی کے پاس مکمل ہے تو وہ اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ اس لیے کہا گیا ان ربک علیم حلیم، تیرا رب علیم اور حلیم ہے۔ کیوں؟ کہ جب علم آ جاتا ہے پھر حلم نہیں رہتا آدمی کے پاس۔ حلم کیا ہے؟ حلم ویسے ٹیکنیکل لفظ نہیں بولوں گا، سادہ بتاتا ہوں۔ حلم یہ ہوتا ہے کسی سے باوجود اس کی برائی کو جانتے ہوئے نہ اس کی عزت کم کرنا نہ اس کو نقصان پہنچانا، برداشت کرتے رہنا، اسے کہتے ہیں حلم۔ اور بھی اس کی تشریح لگے، میں سادہ کر رہا ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اگر نالج نہ ہو تو ہم بندے کی عزت کرتے رہتے ہیں، بندے پر عنایات کرتے رہتے ہیں، اور جب ہمیں اس کی برائی کا پتہ چل جائے یا اس سے نافرمانی سرزد ہو جائے تو پھر ہماری عزت کرنا بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہماری عنایات بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ میرا رب جو 70 ماہوں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، وہ میرے ہر عیب کو جانتا ہے، میں کتنا گناہگار ہوں، میں کتنا گندا ہوں وہ جانتا ہے، لیکن دیکھ لو نہ میری آنر ختم ہو رہی ہے اور نہ میری عزت ختم ہو رہی ہے، نہ اس کی عنایات ختم ہو رہی ہے۔ اس لیے مجھے ان ربک علیم حلیم، یہ جو حلم ہے، اگر یہ حلم نہ ہوتا سب تباہ ہو چکے ہوتے، کسی کی عزت نہ ہوتی۔ وہ دیکھ لو آج بھی اللہ مسترن بسترک الجمیل، آج بھی وہ مجھ پہ کرم کر رہا، میں اتنا گناہگار ہوں، وہ پردے رکھتا ہے لوگوں کے۔ تو یہ حلم جو ہے یہ ولی کے اندر یہ صفت ہونا ضروری ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، جو صوفی بنے گا وہ یہ صفت جہاں تک رکھ سکتا ہے رکھے، اسے زیادہ سے زیادہ کوانٹٹی اس کی ہونی چاہیے اس کے اندر، بردباری، حلم۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، وہ ایک سالن بھی ہے جس کو ہم حلیم کہتے ہیں، وہ غلط ہے، وہ لحیم ہوتا ہے، وہ حلیم نہیں ہوتا۔ حلیم اللہ کا نام ہے، حلیم کسی سالن کا نام نہیں ہے۔ ان ربک علیم حلیم، وہ لحیم ہے، لحم سے لحیم، اس میں گوشت زیادہ ڈلتا ہے، دال ڈلتی ہے، وہ لحیم۔ تو علم کے بعد حلم، اللہ اکبر جل شانہ۔ تو جو سید جلال الدین مخدوم جہانی جہاں گشت رحمت اللہ، ان کے اندر حلم کتنا ہے ذرا دیکھیے، اس کی یہ ہونا ضروری ہوتا ہے بندے کے اندر، کچھ نہ کچھ تو ہو۔ آپ کے پاس ایک صاحب آئے محرر، کہنے لگے حضور میرے بیٹے کو پکڑ لیا ہے وزیر جہان خان نے، کوئی بس نہیں چل رہا، حضور کچھ کیجئے۔ اب اچھا چلو ہم چلتے ہیں۔ تو سید جلال الدین مخدوم جہانی جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ خان جہاں وزیر کے گھر جائے گا، اندر پیغام پہنچایا، جلال الدین مخدوم جہانی جہاں گشت آئے ہیں۔ وہ باہر ہی نہیں آیا، اندر سے ہی نوکر کو کہتا جاؤ اس کو بول دو واپس چلا جا، سید ادھر مت آنا، تیری سفارش میں قبول نہیں کروں گا۔ معاملہ ہائی چلا گیا تھا کچھ، اس نے اس کو انا کا مسئلہ بنا لی۔ آپ ایک دفعہ گئے، 2 دفعہ گئے، 3 دفعہ گئے، 4 دفعہ گئے، ہر دفعہ اندر سے جواب، چل سید واپس چلا جا، تیری سفارش قبول نہیں۔ 19 مرتبہ گئے، کین یو بلیو؟ 19 ٹائمز بیک اینڈ فورتھ، چھوڑ دو اسے۔ وہ بولے چل سید چلا جا، اندر خود بھی نہیں آئے، ملازم کو بھیج دے۔ 20ویں مرتبہ جب آپ اس کے دروازے پر گئے، ایک محرر مولی آدمی کے بچے کو چھڑانے کے لیے گئے، تو اس نے اندر سے نوکر کو یہ کہا کہ سید کو بولو یار تیرے اندر غیرت نہیں ہے، میں اتنی مرتبہ تجھے کہہ چکا ہوں میرے دروازے سے چلا جا، تو پھر آ جاتا، کوئی غیرت نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا غیرت ہمارے اندر بڑی ہے، لیکن میں تیرے دروازے پہ بار بار مظلوم کی مدد کے لیے آ رہا ہوں، مجھے ہر بار آنے پر ثواب ملتا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مظلوم کی مدد کر کے یہ ثواب تو بھی لے لے۔ جب اس نے یہ میسج اندر پہنچایا، خان جہان ننگے سر اور ننگے پاؤں، اس دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا، ننگے سر اور ننگے پاؤں باہر آیا، آتے ہی اس نے ہاتھ چومے، آپ کے قدموں میں گرا، مرید ہو گیا۔ اس نے خلعت دی، گھوڑا دیا، اس بچے کو چھوڑا، اور آپ کو نذرانہ دیا، آپ نے وہ سارا نذرانہ اس کو دے دیا، کہا جا تو اب چلا جا۔ یہ حلم، کہ یعنی دین کی خاطر قوت برداشت، اللہ اکبر جل شانہ۔